سورہ انفال کی آیت نمبر 45 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ ہو کسی فوج سے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم مراد پاؤ، اور حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا، اور آپس میں جھگڑا مت کرو، تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور ثابت قدم رہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چونکہ یہ مضمون جنگ بدر کا ہے تو اس کے ضمن میں بہت سی اللہ تعالیٰ نے ہدایات مسلمانوں کو عطا فرمائی ہیں۔ جو اگرچہ جنگ بدر کے ساتھ خاص نہیں ہے، انہی میں سے ایک ہدایت آج کی آیت میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا گر اور طریقہ مسلمانوں کو بتایا کہ کسی معاملے میں کامیابی حاصل کرنے کا کیا اصول کیا ہے۔ تو چند چیزیں یہاں بیان فرمائی کہ ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کچھ چیزوں سے بچنے کی تاکید فرمائی اور کچھ کے کرنے کی تاکید فرمائی۔ چنانچہ پہلی بات یہ فرمائی کہ فثبتوا، جب تمہارا کسی بھی دشمن سے مقابلہ ہو، کسی مشکل گھڑی میں تم آ جاؤ، یہ اگرچہ اصلاً تو آیت جہاد کے بارے میں ہے، لیکن کوئی بھی انسانی زندگی کی صورتحال پیش آ سکتی ہے تو ہدایت تو وہاں بھی یہی ہے، اصول وہاں بھی یہی ہے کہ کیسی بھی مشکل پیش آ جائے انسان پر، مشکل گھڑی آ جائے تو اس میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ حوصلہ نہ ہارے۔ فثبتوا، جم جاؤ، حوصلہ نہ ہارو، حوصلہ رکھو، چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں، حالات سے متاثر نہ ہو انسان، حالات کی فکر بھی کرے، اہتمام کرے، احتیاط کرے، سب کچھ کرے، لیکن حوصلہ نہ ہارے۔ حوصلہ ہار گیا تو سب ہار گیا۔ اور دوسری چیز فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ، اللہ کو یاد کرو۔ یہ حوصلہ رکھنے کا اور حوصلے کو بلند رکھنے کا نسخہ بھی ہے کہ تمہارا حوصلہ مضبوط کیسے ہوگا؟ مضبوط ایسے ہوگا کہ تمہارا دل مضبوط ہوگا، اور دل کیسے مضبوط ہوگا؟ دل مضبوط ہوگا اللہ کی یاد سے، کیونکہ جس دل میں خدا کی یاد آتی ہے وہ دل آباد ہو جاتا ہے، وہ زندہ دل ہو جاتا ہے، اور جس دل سے خدا کی یاد نکل جاتی ہے وہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، کہ وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور وہ آدمی جو ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال فرمایا ایسے ہے جیسے مردہ اور زندہ۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ تو مردے اگر 100 بھی پڑے ہوں تو ایک زندہ آدمی بھی ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو مسلمان تو ایک بھی کافی ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی یاد ہے،
تو جس دل میں اللہ کی یاد ہے وہ دل زندہ ہے، اور زندہ دل دوسروں کے بھی کام آتا ہے، زندہ دل زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ آج بہت سی جو ہماری پریشانیاں ہیں معاشرے کے اندر، باوجود ہے کہ ہمارے پاس اسباب کی کمی نہیں ہے، پیسہ بہت ہے، چیزیں بہت ہیں، مکانات ہیں، اور سب کچھ ہے، خدا کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، لیکن پھر بھی انسان پریشان ہے، بہت پریشان ہے، اپنے آپ سے تنگ آیا ہوا ہے، کچھ سمجھ بھی نہیں آتی کہ پریشانی کیا ہے۔ یہی پریشانی لوگوں کو کھائی جا رہی ہے کہ یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ مجھے پریشانی کیا ہے، پھر آگے پریشانی سے حد ہو جاتی ہے۔ آج ایک صاحب بتانے لگے کہ ان کے گھر کی وہ خاتون ہے، تو کہنے لگے کہ ہم لے گئے، بہت طبیعت خراب ہوگی، بگڑ گئے جناب، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، 3000 فیس ادا کی ہے، اور اتنا یہ ہوا، اور فلاں ٹیسٹ اور فلاں ٹیسٹ، MRI اور فلاں فلاں فلاں، سب کچھ ہونے کے باوجود ڈاکٹر نے کہا کوئی بیماری نہیں ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ تو آج کل یہ پریشانی کیوں ہے انسان کے ساتھ؟ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ اسباب کی کمی کی وجہ سے؟ نہیں، اسباب کی کمی کی وجہ سے اگر ڈپریشن ہوتا تو آج سے 50 سال پہلے لوگوں کو سب کو ہو چکا ہوتا، کیونکہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس تو کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے، جوتے نہیں تھے، کپڑے نہیں تھے، گھر کے اسباب نہیں تھے، سواریاں نہیں تھی، سہولتیں نہیں تھی، کچھ بھی تو نہیں تھا ان کے پاس، لیکن وہ لوگ خوش تھے۔ آج ہم پریشان ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کا اسباب کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ اس کا اسباب سے ہونے سے فرق پڑتا ہے، نہ ہونے سے فرق پڑتا، بلکہ شاید اسباب سے بڑھ تو سکتی ہے پریشانی، لیکن کم نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ کو یاد نہیں کرتے ہم۔ 5 وقت کی نماز بڑا احسان کر لیتے اللہ تعالیٰ پر، پڑھ لی ہم نے آپ کی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے، کوئی اس کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس، لایانی کے لیے ہمارے پاس گھنٹوں وقت ہے، فیس بک پہ بتا دیں گے، میڈیا پہ بتا دیں گے اپنا وقت، لیکن اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہمیں زندہ چھوڑتا ہے، ہمیں سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، سورج ہمیں روشنی دے رہا ہے، چاند ہمیں چاندنی دے رہا ہے، زمین ہمیں اپنی پشت پر اٹھا رکھا ہے، اس نے اپنی گود میں لے رکھا ہے، اور ہوائیں ہمارے موافق چل رہی ہیں، یہ تو سب کچھ ہے، لیکن جو ہماری صورتحال ہے اس کا تو تقاضا کچھ اور بنتا ہے، کیونکہ مردہ ہیں، جو انسان ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو مردے کو کبھی انسان گھر میں نہیں چھوڑتا، کہتے تعفن پھیلائے گا، تو جتنا مرضی پیارا ہو کہتے جلدی سے قبر والے کو بھیج دو، فوراً قبر بنوانے کے لیے بھیجو، کفن والا بندہ بازار دوڑا دو، اور غسل کی تیاری کرو، اور فون کر دو جلدی جلدی بس جنازہ تیار ہے، تاکہ یہ لاش جو ہے اس کو کسی ٹھکانے لگایا جائے، کیونکہ مر گیا، اب ہمارے کسی کام کا نہیں، اب تو ہمارے لیے اذیت کا باعث بن سکتا ہے اگر یہاں گھر میں رہے گا تو مردہ چیز کو تو ہم کچھ گھنٹے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ہماری لاشوں کو پھر بھی چلتے پھرنے دے رہے ہیں۔ تو ذکر یہ روح ہے دل کی اور غذا ہے، اصل انسان کی جان ذکر ہے۔ جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو نہیں یاد کرتا وہ مردہ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ جان کی جان اصل میں ذکر ہے، جسم کی جان تو جان ہو گئی، جسم اس لیے زندہ ہے کہ اس کے اندر روح ہے، اور روح کی آگے غذا جو ہے وہ ذکر ہے۔ اگر روح زندہ ہوگی تو انسان خوش رہے گا، مطمئن رہے گا اپنے آپ سے، چاہے اس کے پیٹ میں کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، اس کے تن پہ کوئی کپڑا ہے یا نہیں ہے، لیکن کبھی وہ شکوہ نہیں کرے گا۔ آپ دیکھ لیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں سیرت طیبہ، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اب آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیا اتنے زیادہ اسباب اور سامان ان کے پاس تھا جو آج ہمارے پاس ہے؟ قطعاً نہیں تھا۔ یعنی آج ہمارے متوسط قسم کے 1-2 گھروں میں جتنا سامان ہے، اتنے سامان اتنی چیزیں پورے مدینہ منورہ میں نہیں ہوں گی۔ جتنا غلہ، جتنے کھانے کی چیزیں، اسباب، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، جتنی ویلتھ ہمارے پاس ہے، دولت ہے، اتنی پورا مدینہ منورہ میں نہیں ہوگی۔ لیکن وہاں دیکھیں کہ صورتحال کیا ہے، اصحاب صفہ ہیں بیٹھے،
وضو تشریف لے آتے ہیں تو ایک دوسرے کی اوٹ میں چلے جاتے ہیں شرم کے مارے، کیونکہ اتنا کپڑا نہیں ہے جسم پر جس سے جسم پورا ڈھانکا جا سکے، بہت تھوڑا کپڑا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے؟ فرمایا کہ سوال کیا کر رہے ہو، کیا تم میں سارے آدمی کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ حالات ایسے ہیں۔ لیکن دیکھ لیں کبھی کسی صحابی نے نہیں کہ یا رسول اللہ میرا بہت پریشانی ہے، مجھے ایسے ہو گیا، میرے ساتھ ایسے ہو گیا، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اصل زندگی کا راز پا لیا تھا کہ اس دنیا کی زندگی کو اچھا بنانے کا طریقہ اور آگے بھی اچھا طریقہ کیا ہے، وہ اللہ ہے بس۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء، اے آدم کے بچے اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اگر مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا تو نے۔ چاہے تیرے پاس ہفت اقلیم کی سلطنت ہو، تو دنیا کا امیر ترین آدمی ہو، تو خودکشی کرے گا۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں جتنے بھی نوبل پرائز یافتہ لوگ ہیں، جن کو نوبل انعام ملے ہیں، اکثر نے خودکشیاں کی۔ اگر شہرت انسان کی منزل ہے، اگر مال انسان کی منزل ہے، اگر اسباب انسان کی منزل ہے، تو پھر تو ان کو نہیں خودکشی کرنی چاہیے تھی۔ اور آپ ان کی ڈائریاں اٹھا کر دیکھیں جس میں انہوں نے اپنے تاثرات لکھے، آخری اس میں لکھا ہے کہ ہم نے سب کچھ پایا لیکن پھر بھی ہمارا دل خالی رہا۔ پھر اس کے بعد ہمیں مایوسی دکھائی دی، کیونکہ ہم نے ساری زندگی بتا دی اس لیے کہ یہ شہرت کی منزل جو ہے یہاں میں پہنچ جاؤں گا تو میرا کام بن جائے گا، لیکن جب پہنچ گیا تو آگے تو پھر کچھ نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اب سوائے اس کے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں، میرے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں بچا۔ تو یہ سب کہانیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ بس درجہ بدرجہ پریشانی، درجہ بدرجہ ہے۔ جو جتنا اللہ سے دور ہے وہ اتنا پریشان ہے، اور جو جتنا قریب ہے وہ اتنا سکون میں ہے۔ تو ذکر یہ جان ہے، جان کی جان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تمہارا کسی بھی مشکل صورتحال سے سامنا پڑ جائے تو ایک تو حوصلہ نہیں ہارنا، لیکن حوصلہ ملے گا کہاں سے؟ یہ صرف موٹیویشنل اسپیکر کی آدھ گھنٹے کی 2 گھنٹے کی لیکچر سننے سے نہیں حوصلہ ملتا، وہ تو صرف کانوں کا حوصلہ ملتا ہے۔ جیسے کسی نے جھجک آتی تھی طالب علم کو تقریر کرنے سے، تو استاد نے اسے کہا کہ تم گوبھی کے کھیت میں چلے جاؤ، وہاں جا کے خوب تقریر کرو، اور جب تم رواں ہو جاؤ تو پھر آ جانا۔ وہاں تو رواں ہو گیا بیچارہ، جب یہاں پہنچا ہے ممبر پر اس کو کھڑا کر دیا، ڈائز پہ کھڑا کر دیا، اب اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی۔ اس نے کہا کہ نہ استاد جی، گوبھی گوبھی ہوتی ہے، بندے بندے ہوتے ہیں۔ تو موٹیویشنل اسپیکر ہمیں بہت کچھ دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، بیچارے بڑی کوشش کرتے ہیں، یوں کرو، زندگی کی مشکلات پہ قابو پا لو، یہ کر دو، وہ کر دو، دنیا کو اونچ نیچ کر دو، فلاں 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 کر دو، لیکن جب آدمی عملاً اس کا واسطہ پڑتا ہے زندگی سے تو کہتے ہیں نہیں استاد جی۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ خالی باتیں ہیں، باتوں سے تو کام نہیں بنتا۔ اصل چیز یہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو یاد کرنا پڑے گا، کثیراً بہت یاد کرنا پڑے گا، تھوڑے بہت سے کام نہیں چلے گا۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم مراد پاؤ۔ اگر اپنی منزلوں کو پہنچنا چاہتا ہے انسان تو اس کے لیے یہ راستہ یہ ہے، انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے، اور کوئی راستہ جاتا نہیں اس طرف۔ باقی سب راستوں کے نتیجے اللہ نے ہمیں قرآن میں کھول کھول کر بیان کر دیے۔ قارون مال کے راستے سے کامیابی کی منزل پانے چلا تھا، فرعون اقتدار کے راستے سے چلا تھا، نمرود اقتدار کے راستے سے چلا تھا، کرسی کے راستے سے چلا تھا، شداد جو ہے وہ مال کے راستے سے چلا تھا، ابو جہل سرداری کے راستے سے چلا تھا، لیکن سب ناکام۔ کامیاب ہونے والے یہی لوگ ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، جو ہدایت یافتہ ہو گئے اور جنہوں نے کامیابی کو پکڑ لیا۔ تیسری چیز فرمایا واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کر چلو۔ جب کسی کی مان کر انسان چلتا ہے تو بھی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ جب خود سے اپنے آپ کو سب کچھ بننے کی کوشش کرتا ہے آدمی تو بہت پریشان ہوتا ہے، کیونکہ ہر فیصلہ اس کو خود کرنا پڑتا ہے۔ پھر فیصلوں کے درمیان بہت تردد کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ کروں یا یہ کروں، یہ کروں یا یہ کروں، کرنے کے بعد پچھتاتا ہے کہ یہ کرتا تو اچھا ہوتا، یہ نہ کرتا تو اچھا ہوتا۔ یہ ساری پریشانیاں اس کو لگی رہتی بیچارے کو۔ تو جو مان کر چلتا ہے پھر اس کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ ولا تنازعوا فی
پھر فرمایا کہ اجتماعی کام جہاں ہو تو وہاں آپس میں جھگڑے کی صورت فضا نہ پیدا کرو، کیونکہ دل اگر ملے ہوئے ہوں گے تو وہ ایک دل بن جائیں گے، وہ سب طاقت بن جائے گی۔ جیسے دیوار اینٹوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے، ان اینٹوں کا نام ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر آپ ویسے اینٹیں رکھ دیں تو وہ دیوار نہیں ہے، اس کو بچہ کوئی دھکا دے گا تو نیچے گر جائے گی۔ وہ اینٹیں جو آپس میں جڑ جاتی ہیں تسلسل کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ، وہ دیوار بن جاتی ہے۔ اس کو پھر گرانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، پورا دن لگ جاتا ہے، مزدور لگا رہتا ہے اس کو گرانے کے لیے، وہ پھر نہیں گرتی۔ وَلَا تَنَازَعُوا، فرمایا آپس میں جھگڑا مت کرو، فَتَفْشَلُوا، نتیجہ کیا ہوگا؟ جھگڑا کرنے کے نتیجے میں تم کھوکھلے ہو جاؤ گے، اور کھوکھلی چیز کو تو کوئی بھی پکڑ کے پھینک دے۔ درخت کی جب جڑ نکل گئی، کھوکھلا ہو گیا، اب اس کے بعد تو ہلکی سی ہوا کا جھونکا بھی آ کر اس کو گرا دے گا۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، فرمایا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب نکل جائے گا۔ اصل روب چیز ہوتی ہے، چور جو گھر میں نہیں داخل ہوتا، روب اس کو روک رہا ہوتا، اگر اس کے پتہ چل جائے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں تو وہ آرام سے آ جاتا ہے۔ یہ جو ہونے کا روب ہے، کسی کی چیز کا ڈر ہے، خوف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بارے میں، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافت کا رعب عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ کی نام کی برکت سے اور اس کی مدد کی برکت سے اللہ یہ رعب عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپس میں دل پھوٹ جائیں اور آپس میں تنازع اور اس طرح کی چیزیں شروع ہو جائیں تو پھر یہ جو اللہ کی عطا ہے اور دولت ہے یہ اٹھ جاتی ہے، یہ اس کی مدد ہے، یہ وہ مدد ہے جو نظر نہیں آتی انسان کو۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، فرمایا کہ پھر ثابت قدم رہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ یہ مدد کافر کسی خوردبین میں، دوربین میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کافر کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ جب بھی اس کی تان ٹوٹتی ہے اسی بات پہ آ کے ٹوٹتی ہے کہ مال، اسباب، فوج، طاقت، اسلحہ سب جمع کرو، لیکن مسلمان کا معاملہ کچھ اور ہے، وہ اسباب بھی جمع کرتا ہے مگر وہ بھروسہ اللہ پہ رکھتا ہے، بڑا اعتماد اس کا اللہ پہ ہوتا ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ کے لڑتا ہے سپاہی۔ جنگ بدر میں بھی یہ بات ہمیں سامنے آئی کہ مشرکین کیل کانٹے سے لیس ہو کے آئے ہیں اور ساری تیاری اور کر کے آئے، لیکن مسلمان نہتے ہیں، سوائے توکل علی اللہ کے اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے، تو اللہ آ گئے، ان اللہ مع الصابرین، خود اللہ کی مدد آ گئی، فرشتوں کی صورت میں آ گئی، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی اللہ تعالیٰ وہی ہیں، ان کی قدرت بھی وہی ہے، ان کے ضابطے بھی وہی ہے، صرف ہم لینے والے بن جائیں، اپنی اجتماعی زندگیوں میں بھی اور اپنی انفرادی زندگیوں میں بھی۔ خاص طور سے ہماری جو براہ راست ہمارے سے متعلق وہ تو ہماری انفرادی زندگی ہے، کیونکہ ہر انسان ایک پورا جہان اور پوری کائنات ہے، اس کے اندر بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، پورے نظام سلسلے چل رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو 5 فٹ کا جسم ہمارے پاس ہے، یہ بھی ایک سلطنت ہے، اس کے اندر ہم ان سب چیزوں کو لاگو کریں گے، حوصلہ اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ کی یاد بہت زیادہ کریں گے، نتیجتاً اللہ تعالیٰ ہماری یہ دنیا بھی اچھی کریں گے اور آخرت بھی اچھی کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔